حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمرود بادشاہ کے ساتھ جب بات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا اور اس خالق حقیقی کے سامنے جھکنے کی دعوت دی۔ تو اس بادشاہ نے تکبر میں آ کر اور اپنی اکڑ میں آ کر اور اپنے اقتدار کے نشے میں آ کر اللہ کی توحید سے اور اللہ کو خالق حقیقی ماننے سے انکار کیا، اور اس نے تکبر اور طاقت کے نشے میں اپنے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں خدا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے دلائل کے ساتھ بات کی۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ کیا آپ نہیں دیکھتے اس شخص کو جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بحث کرتا ہے اس حال میں کہ اللہ رب العزت نے اس کو بادشاہت عطا کی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور پھر موت دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا قال انا احیی و امید، کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بات اس کے سامنے یہ رکھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تو خدا ہے، تیرے قدرت میں یہ ہے، تو پھر سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ تو قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ کافر لاجواب ہو گیا، بھکلا گیا، وہ جواب نہ دے سکا کیونکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ یہ جو پہلی بات تھی جس میں اس نے یہ کہا کہ میں زندگی بھی دے سکتا ہوں اور موت بھی دے سکتا ہوں، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے دو قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا، ان کے بارے میں سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ تو اس نے ایک کو زندہ چھوڑ دیا، رہا کر دیا، اس کو سزائے موت سے بری کر دیا، اور دوسرے آدمی کو، قیدی کو وہاں قتل کر دیا۔ تو کہنے لگا کہ دیکھو یہ میں نے ایک کو زندگی دی ہے اور ایک کو موت دی ہے، حالانکہ یہ اس کی دلیل کا جواب بالکل بیکار تھا، اور یہ بیکار بات تھی کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عادت کے بارے میں بات کر رہے تھے جو تمام جانداروں میں پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے تمام جانداروں کو زندہ کیا، ان کو زندگی دی، اور پھر کیسے اللہ رب العزت تمام جانداروں کو موت دیتے ہیں، جو دنیا کی ایک عام عادت چل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بارے میں بات کی تھی، جیسے قرآن پاک کہتا ہے تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، کہ اللہ رب العزت زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ایسی ہیں، انسان کو اللہ رب العزت نے ایک بے جان نطفے سے پیدا کیا، اور دیکھو ایک جیتا جاگتا زندہ انسان اللہ رب العزت نے بنا دیا، اس میں جان ڈال دی۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت جیسے دیکھیں کہ مرغی سے بے جان انڈے کو پیدا کر دیتا ہے، اور پھر اسی بے جان انڈے سے اللہ تعالیٰ ایک جاندار مرغی کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ہی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کو چلا رہے ہیں، اور چاند، سورج، آسمان پہ جتنے بھی سیارے چل رہے ہیں یا کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں حرکت کر رہی ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کے حکم سے چل رہی ہیں، اور اپنی ترتیب کے مطابق اپنے مدار میں گھوم رہی ہیں، چل رہی ہیں، آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں، اور کوئی ان کی دیر نہیں ہوتی، تاخیر نہیں ہوتی، اپنے مقررہ وقت پر چل رہی ہیں، اور تمام کائنات کو اللہ رب العزت چلا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو دو آدمیوں کو بلا کے ایک کو قتل کر کے ایک کو زندہ چھوڑ کے یہ سمجھ بیٹھا کہ تو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اچھا پھر یہ کر کے دکھا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ اگر تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس یہ طاقت ہے، تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ تو وہ نہ کر سکا اور لاجواب ہو گیا۔ تو یہ سرکشی میں اور تکبر میں اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سے ملاقات کیسے ہوئی، تو اس کے بارے میں یہ لکھا ہے، ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے آگ میں ڈالا تھا، تو جب آگ سے واپس نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو پھر اس بادشاہ سے ملاقات ہوئی، اور آپ نے اس کو توحید کی دعوت دی،
تب آپ کا اور بادشاہ کا آپس میں یہ مناظرہ پیش آیا۔ اور دوسرے قول کے مطابق یہ ہے کہ یہ بادشاہ تھا، بڑا ظالم اور جابر تھا، اور اس نے اس وقت کے تمام لوگوں کا جو خوراک تھا، جو غلہ تھا، اس کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا، اور لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق یہ غلہ دیتا تھا۔ جو اس کے سامنے جا کے جھکتے تھے، اس کی بات کو مانتے تھے، جو اس کو خدا مانتے تھے، ان کو غلہ دیتا تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے پاس غلہ لینے کے لیے گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب اس سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اس نمرود بادشاہ کو دعوت دی، توحید کی، اور اللہ رب العزت کی طرف ان کو بلایا اور اللہ کے سامنے جھکنے کی دعوت دی، تو اس نے انکار کر دیا اور اپنی خدائی کا دعویٰ کیا۔ تب یہ مناظرہ اس کے ساتھ پیش آیا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دلیلیں دے کر لاجواب کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر غلہ لیے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اگر میں خالی ہاتھ گھر گیا تو گھر والے نا امید ہوں گے، مایوس ہو جائیں گے، تو چلو کچھ نہ کچھ ساتھ لے جاتا ہوں، پھر دیکھی جائے گی، تاکہ دیکھ کر مایوس نہ ہوں کہ میں خالی ہاتھ آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مٹی کا بورا بھرا اور لے جا کر گھر میں رکھ دیا اور خود آرام کرنے لگے، سو گئے۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ تھی یا آپ کی والدہ نے اٹھ کر وہاں سے آٹا لیا اور کھانا بنایا، اور کھانا تیار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا کہ کھانا تیار ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے وہ آٹا کہاں سے لیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ جو آپ راشن اناج لے کر آئے تھے اسی سے ہم نے لے کر بنایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہے، جو اللہ نے میری مدد فرمائی ہے، اور جو میں مٹی لے کر آیا تھا اللہ رب العزت نے اس کو اناج بنا دیا ہے۔ تو یہ جو نمرود بادشاہ تھا یہ بڑا اور ظالم جابر بادشاہ تھا، اور لکھتے ہیں کہ 4 ایسے بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان میں سے ایک یہ نمرود بادشاہ بھی تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ 400 سال تک مسلسل اس کی حکومت رہی تھی۔ 4 جو بادشاہ دنیا میں حکومت کر چکے ہیں ان میں 2 مسلمان تھے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور دوسرے جو کافر 2 بادشاہ ہیں ان میں ایک نمرود کا نام ہے اور ایک بخت نصر بادشاہ گزرا ہے، اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ 4 بادشاہ ہیں جنہوں نے دنیا پر حکومت کی ہے۔ تو اس کا جو 400 سالہ حکومت تھی اس میں اس کا کیسا انجام ہوا؟ تو لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ بھیجا، اور فرشتے نے آ کر اس کو توحید کی اور سیدھے راستے کی دعوت دی، تو اس نے انکار کیا۔ فرشتے نے پھر دوسری مرتبہ اس کو دعوت دی، اس نے پھر انکار کیا۔ فرشتے نے پھر تیسری مرتبہ اس کو دعوت دی، اور جب اس نے انکار کیا تو ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ تم لے آؤ اپنا لشکر اور میں اپنا لشکر لے کر آتا ہوں، اور میرے ساتھ مقابلہ کرو، پتہ چلے گا کہ کون زیادہ طاقتور ہے۔ جب یہ اپنا لشکر لے کر نکلا تو اللہ رب العزت نے مچھروں کا ایک لشکر بھیجا، اور اتنے زیادہ مچھر تھے کہ انہوں نے دشمن کو کھا لیا اور ان کے گوشت کو نوچ لیا، صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھی۔ اور اس کا حشر کیا ہوا کہ ایک مچھر اس کے ناک میں گھس گیا، اور اس مچھر کی وجہ سے اس کو روزانہ جوتے پڑتے تھے اور اس کے سر میں جوتے مارے جاتے تھے، اور اسی مچھر کی وجہ سے یہ ہلاک ہو گیا، مردود ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اس کو نشان عبرت بنایا اور دکھایا کہ جو اللہ کی قدرت کے ساتھ ٹکر لے گا، اللہ کی طاقت کو چیلنج کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا یوں انجام کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی یہ مشرکین اور کافر تھے، ہمیشہ انہوں نے انبیاء کی دعوت کا انکار کیا اور حق کو قبول کرنے سے انکار کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اپنے طاقت کے نشے میں، تکبر میں آ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور خدائی کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ جیسے فرعون نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، اسی طرح اس نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا۔